بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جب بھی آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں ہاؤسنگ سوسائٹیز کو تو آپ کو جو تمام کنٹینٹ ملیں گے وہ اسی سے متعلقہ ملیں گے کہ فلاں سوسائٹی میں انویسٹ کر لیں، اس میں آپ کو بڑا زبردست پروفٹ ہوگا، آپ کمرشل پراپرٹی لے لیں یا ریزیڈینشل لے لیں۔ یہ آپ کو بہت کم انفارمیشن ملتی ہے کہ اس سوسائٹی کا سٹیٹس کیا ہے، لیگل اور ٹیکنیکل انفارمیشن وہ بہت کم اویلیبل ہوتی ہے۔ جبکہ متعلقہ ادارے وہ چیخ چیخ کے آپ کو کہتے ہیں کہ جناب آپ صرف اسی سوسائٹی میں انویسٹ کریں جو اپرووڈ ہے۔ ابھی آپ کے سامنے یہ ایک لسٹ ہے جو RDA راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، جس میں کیا بتایا گیا ہے اس کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں، اور اس کے اینڈ پہ وہ تمام تفصیلات آپ کو ملیں گی جو ادارہ آپ کو کہتا ہے کہ کہیں بھی پلاٹ لینے سے پہلے آپ نے ضرور چیک کرنی ہے۔ وہ کیا تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں اس ٹاپک پہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں، لیکن کیونکہ اس حوالے سے سوالات بھی ریپیٹڈلی آتے ہیں، اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ یہ انتہائی کم ڈسکس کیا جانے والا ٹاپک ہے، اس لیے اس پہ دوبارہ بات ہو رہی ہے۔ راولپنڈی ترقیاتی ادارہ راولپنڈی ڈسٹرکٹ کی حدود میں واقع پرائیویٹ کوآپریٹو ہاؤسنگ اسکیموں کی تفصیل، اب یہ دونوں الگ الگ ہیں، پرائیویٹ اسکیمیں اور ہوتی ہیں، کوآپریٹو اور ہوتی ہیں۔ یہ جناب ہاؤسنگ سوسائٹی کا نام کیا ہے، موضع کہاں یعنی وہ موجود ہے، اور یہ سب سے اہم ہے کہ اس کی کیفیت یعنی اس کا سٹیٹس کیا ہے اس سوسائٹی کا اس وقت۔ یہ بھی صرف ٹاپ والی کا میں چلے نام لے دیتا ہوں کیونکہ یہ اپرووڈ ہے، سفاری ویلی، یہ اڈیالہ روڈ پہ ہے، 6199 کنال پر، سابقہ TMA پوٹوہار ٹاؤن سے منظور شدہ ہے، ریوائزڈ پلان RDA میں زیر کاروائی ہے، یعنی یہ اپرووڈ ہے لیکن انہوں نے اس میں کوئی امینڈمنٹ کی ہے، تو وہ جو امینڈمنٹ ہے وہ بھی اپروول کی سٹیج سے گزر رہی ہے۔ آگے جناب یہ صرف تقریباً 8 سوسائٹیز ہیں جن کے بارے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کے لے آؤٹ پلان منظور شدہ ہیں، کچھ نہ کچھ کام ان کا بھی ابھی پینڈنگ ہے۔ اس سے جب آپ آگے بڑھتے ہیں، آگے جناب ایک لمبی لسٹ ہے جس میں کیا لکھا ہوا ہے، میں کسی کا نام نہیں ادھر لے رہا کسی سوسائٹی کا، میں سمپلی لسٹ سامنے رکھ کے تو اس کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ منظور شدہ نہ ہے، غیر قانونی ہے۔ اب یہ غیر قانونی ہے، آپ ان الفاظ پہ غور تو کریں، یعنی اللیگل ہے۔ اب آپ اس پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں کسی پر بھی جو اس لسٹ میں موجود ہے، کل کو نقصان ہو جاتا ہے تو آپ کو کہا جائے گا کہ ہم نے تو آپ کو بتایا ہوا تھا یہ غیر قانونی ہے۔ آگے جناب یہ بڑھیں، یہ دیکھیں لکھا ہے منظور شدہ نہ ہے، غیر قانونی ہے۔ اب یہ اگین ایک لمبی لسٹ، آگے چلتے جائیں، غیر قانونی ہے، غیر قانونی ہے۔ آگے یہ دیکھیں، یہ اس سے بھی بڑھ کے جعلی بوگس سکیم ہے۔ اب یہ اس سے بھی اگلی ایک سٹیج سمجھ لیں کہ جس میں کلیئر کٹ انہوں نے بول دیا کہ یہ فراڈ ہے، سکیم ہے، آپ اس میں انویسٹ نہ کریں۔ ابھی سب سے باٹم میں وہ پوری تفصیل سے یہ باتیں بیان ہوئی ہیں، میں اس تک جا رہا ہوں، یہ صرف آپ لسٹ اپنے سامنے دیکھتے جائیں۔ اب اس میں کیا ہے کہ آپ جب انویسٹمنٹ کرنے لگیں، میں اکثر اس بات کو کہتا رہتا ہوں، لوگ 1 to 1 رابطہ بھی کرتے ہیں، دوسرے اضلاع سے بھی کرتے ہیں کہ جناب ہم اس طرح کی انویسٹمنٹ کرنے لگے ہیں، ہمیں کر لینی چاہیے۔ اب کچھ تو وہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے بات واضح ہو جائے تو وہ رک جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں، جب 1000 بندے نے پلاٹ لے لیا، کسی نے آ کے روکا نہیں ہے تو ہم کیوں رک جائیں جناب، وہ لوگ پروفٹ کما رہے ہیں، ہم نہ کمائیں۔ بس وہ اس پروفٹ کے چکر میں وہ اکثر پھر اپنا بڑا لاس کر بیٹھتے ہیں۔ اس میں یہ بھی کلیئر کروں کہ اس میں ادارہ بھی ذمہ دار ہے، یعنی RDA جو چھوٹ دیتا ہے، یہ سوسائٹیز بننے دیتا ہے، لوگوں کو انویسٹمنٹ کرنے دیتا ہے، جب اربوں روپے لگ جاتے ہیں پھر وہ ایکشن لیتے ہیں، پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اب یہ اس میں تحصیل ٹیکسلا کی بھی یہ نیچے لسٹ موجود ہے، کیونکہ یہ ضلع راولپنڈی کی بات ہو رہی ہے تو اس کی تحصیل ہے ٹیکسلا، تو اس کی بھی لسٹ آپ کو اس میں ملے گی، باقی تحصیلوں کی لسٹ ایز سچ اس میں موجود نہیں ہے۔ اب جناب یہ نیچے آتے ہیں، اب انہوں نے اس میں پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے، جو باتیں میں اوپر بیان کر رہا ہوں ان کو یعنی وضاحت کے ساتھ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ درج بالا اسکیموں میں جن اسکیموں کی تاحال منظوری نہ ہوئی ہے، اب آپ نے ان الفاظ پہ غور کرنا ہے، یا ابتدائی منظوری کے بعد کے لوازمات کاغذات پورے نہ کیے ہیں، ان کے سپانسر ابلیغ مالکان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ 30 دن کے اندر اندر اپنی اسکیموں کی ٹاؤن پلاننگ، انفراسٹرکچر ڈیزائن، 20% قابل فروخت رقبہ، رہن بینک گارنٹی دینے، عوامی سہولت کے لیے مختص زمین، 1% سڑکیں، خالی جگہیں، پارکس اور قبرستان کی جگہ RDA کے نام منتقلی سمیت رولز کی روشنی میں تمام تکمیلات پوری کر کے قانونی حیثیت حاصل کر لیں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپرووڈ نہیں ہے وہ خود کو اپروو کرائیں۔ یہ بات کن کو کی جا رہی ہے؟ سوسائٹیز کو۔ یہاں میں یہ بات کلیئر کروں، یہ لسٹ ممکن ہے تھوڑی سی پرانی ہو، اس لسٹ کے آنے کے بعد
ہو سکتا ہے کئی سوسائٹیز اب اپروو ہو چکی ہوں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ صرف اس لسٹ پہ ریلائی نہیں کرنا۔ جہاں آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس سوسائٹی کے آفس میں چلے جائیں اور جا کے ڈیمانڈ کریں کہ جناب آپ اپنی لیگل حیثیت وہ ہمارے اوپر واضح کریں، کیونکہ ہم آپ کے کسٹمر ہیں، کلائنٹ ہیں، آپ سے پراپرٹی پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ پہ اعتماد ہم تبھی کریں گے جب آپ ہمارا اعتماد جیتیں گے۔ آگے جناب بڑھتے ہیں۔ بصورت دیگر آر ڈی اے پنجاب ڈیولپمنٹ آف سیلز ایکٹ 1976 اور پنجاب ڈیولپمنٹ اتھارٹیز پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم رولز 2021 کے تحت ضروری کارروائی عمل میں لائے گی اور خلاف ورزی کرنے والی تمام اسکیموں کی حیثیت کو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے مشتہر کیا جائے گا اور کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ مزید برآں عوام الناس کو اب یہاں آپ کے لیے آ رہا ہے پیغام، عوام الناس کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی غیر منظور شدہ اسکیم، غیر قانونی اسکیم میں خرید و فروخت سے اجتناب کریں۔ اب جب ادارے نے آپ کو یہ کہہ دیا، کل کو آپ نے انویسٹ کیا، نقصان ہو گیا، تو ادارہ عدالت کے اندر بھی ہینڈز اپ کرے گا، وہ کہے گا ہم نے تو آپ کو بولا ہوا تھا، خود انویسٹمنٹ کی ہے نا، ہم نے آ کے نہیں کہا کہ اس سوسائٹی میں پلاٹ خرید لیں۔ بصورت دیگر وہ اپنے نقصان کے خود ذمہ دار ہوں گے اور کسی بھی اسکیم میں پلاٹ خریدنے سے پہلے دفتر حاضہ میں زیر دستخطی سے متعلقہ پلاٹ کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کر لیں تاکہ پلاٹ خریدنے کے سلسلے میں عوام الناس کی صحیح رہنمائی کی جا سکے۔ اب وہ اپنا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے آ کے، یعنی آر ڈی اے کہہ رہا ہے کہ آپ ہم سے آ کے یہ انفارمیشن لے سکتے ہیں کہ اس اسکیم میں ہم انویسٹ کر لیں یا نہ کریں۔ تمام ہاؤسنگ اسکیموں کے اسپانسرز مالکان کو بذریعہ اشتہار نوٹس زیر دفعہ فلاں پنجاب ڈیولپمنٹ آف سیلز ایکٹ 1976 دیا جاتا ہے اور عمل درآمد نہ کرنے کی صورت میں کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ یہ سوسائٹیز کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو نوٹس دے رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو لیگلائز کر لیں، ورنہ ہم آپ کو بین کریں گے یا واٹ ایور جو بھی کارروائی ہوگی وہ آپ کے اگینسٹ کی جائے گی۔ علاوہ ازیں جو سوسائٹی کسی بھی سرکاری ادارے کا نام استعمال کر رہی ہے، ان کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ 15 دن کے اندر اندر متعلقہ ادارے کا ویلڈ این او سی پرمیشن آر ڈی اے کو جمع کروائیں، بصورت دیگر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ عوام الناس کو مطلع کیا جاتا ہے کہ جس ہاؤسنگ اسکیموں کے اسپانسرز مالکان پلاٹ فروخت کر کے بھاگ چکے ہیں، اب یہ دیکھ لیں کہ فراڈ تو ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کریں۔ ان اسکیموں کے رہائش پذیرگان کو مطلع کیا جاتا ہے۔ اب اسکیمیں بنی، وہ چلیں، پلاٹ بکے، اس میں مکانات تک بن گئے، لیکن پھر جو ان کے مالکان ہیں وہ غائب ہو گئے۔ کہ کمیونٹی پارٹیسپیشن کے تحت دفتر زیر دستخطی سے رابطہ کریں تاکہ ان اسکیموں کو بمطابق قانون کے تحت ریگولائز کرنے کے لیے اقدامات کیے جا سکیں۔ آر ڈی اے اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہے کہ پنجاب ڈیولپمنٹ اتھارٹیز پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم رولز 2021 کے تحت قانونی تقاضے پورے کرنے والی پرائیویٹ ڈیولپمنٹ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کو جلد از جلد ٹاؤن پلاننگ کی منظوری دے دی جائے گی۔ یعنی ایسی سوسائٹیز یعنی جن کے اندر تعمیرات ہو چکی ہیں لیکن ان کے مالکان وہاں سے ختم ہو چکے ہیں، وہ جو مین اوپر ان کی ہیڈ تھی، لیڈرشپ تھی، جو بھی انتظامیہ تھی وہ غائب ہو گئی ہے، تو ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ اپروچ کریں ہم تاکہ آپ کے سٹیٹس کو بحال کریں، آپ کو لیگلائز کریں، کیونکہ جب تک آپ لیگلائز نہیں ہوں گے ڈیولپمنٹ ورک نہیں ادھر کسی طرح کا ہوگا، کوئی ان کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے جس سوسائٹی کا، وہاں پھر کیا کام ہونے ہیں۔ آگے جناب، نیز تمام ہاؤسنگ اسکیموں کو اسکیم کے متعلق اشتہار شائع کرنے کی اجازت منظور شدہ فارمیٹ کے مطابق دی جائے گی۔ عوام الناس کو اس سلسلے میں آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی اسکیم کے شائع شدہ اشتہار میں آر ڈی اے کی منظوری کا لیٹر موجود نہ ہونے کی صورت میں خرید و فروخت سے باز رہیں۔ اگر منظوری کا حوالہ درج ہو تو اس کی آر ڈی اے کے دفتر یا ویب سائٹ سے تصدیق کر لیں، بصورت دیگر وہ اپنے نقصان کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ اب جناب آپ خود بتائیں کہ جب ادارہ یہ آپ کو لکھ کے دے رہا ہے، اب اس کے بعد آپ ادارے کو کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ آپ نہیں پوچھ سکیں گے، یاد رکھیں۔ نوٹ: آر ڈی اے کے فیلڈ سٹاف اور دفتری ریکارڈ کے مطابق ہاؤسنگ اسکیموں کا سٹیٹس شائع کیا جا رہا ہے۔ درج بالا اسکیموں کے علاوہ اگر کوئی اسکیم عوام الناس کے علم میں آئے تو اسے غیر قانونی تصور کیا جائے، لو جی کر لو گل، اور ایسی تمام اسکیموں میں سرمایہ کاری سے گریز کیا جائے۔ یہ جناب میرا خیال ہے کہ آپ پہ کافی باتیں واضح ہو چکی ہیں۔ اب اس کے بعد بھی یعنی جو ان کو سن کر بھی انویسٹمنٹ ویسے بلائنڈلی کرتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ وہ اپنا نقصان اگر خود کرنے پہ تلا ہے تو ادارہ جو مرضی کہتا رہے،
آپ نے تو پھر کر ہی لینا ہے نقصان۔